الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يؤاري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر احترام بزرگ اور عزیز بھائیو، آج الحمدللہ تراویح میں سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی. قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورۃ الاعراف. اعراف کہتے ہیں جنت و جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار کھڑی کی ہے، اس کا نام اعراف ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام ایمان والوں کے لیے عطا فرمائے ہیں. بالخصوص پرانی اقوام قوم شعیب اور قوم موسیٰ کے حالات ذکر فرمائے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی اور محبت، اور قوم کی حماتن نافرمانی اور ہٹ درمی. پھر اللہ رب العزت کا طرح طرح کا عذاب ان قوموں پر آیا ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل ارشاد فرمایا. ساتھ ہی میں جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ دراصل ہم لوگوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے اور ایک پیغام ہے. اللہ رب العزت نے بنی آدم کو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کہ تمہارے لیے سب سے بڑا کھلا ہوا دشمن وہ شیطان ہے، بلکہ شیطان ان لوگوں کے لیے سرپرست ہے جو اللہ رب العزت کی نہیں مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولیاء کا لفظ استعمال فرمایا، ان کی سرپرستی شیطان کرتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام رہتے تھے، ان سے جو عناد اور جو دشمنی تھی شیطان کو، سب سے پہلے اس نے حملہ کیا انسان کے لباس پر. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو سب سے پہلا جو حملہ ہوا ہے وہ لباس پر ہوا. ان کو ایسا بہکایا دونوں حضرات کو کہ جو پھل اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان دونوں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کا لباس اتر گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. فوراً وہ جنت کے جو پتے تھے وہ اس کو سطر کو ڈھانپنا شروع کیا. مگر جو لباس اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جنتی لباس وہ اتر گیا. پھر وہ زمین پر آئے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج بھی شیطان جس انسان کے ساتھ وہ دشمنی کرتا ہے، سب سے پہلا حملہ اس شیطان کا اس کے لباس پر ہوتا ہے، اس کو وہ نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید ان 3-4 آیات میں زمانے جاہلیت کی رسم کو بھی بتایا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے سوائے رؤوسائے قریش کے جو سردار تھے وہ کپڑا پہن کر کے طواف کرتے تھے. جتنی نسلیں اور قومیں وہاں طواف کے لیے آتی تھی وہ ساری کی ساری برہنہ ہو کر کے طواف کرتی تھی. وہ مکمل طور سے کپڑے بدن کے نکالتے تھے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے. پھر وجہ یہ بتاتے ہیں، لوگ اگر پوچھتے تھے ان سے کہ آپ برہنہ طواف کیوں کرتے ہیں تو اس کی 2 وجہ بتاتے تھے جس کو قرآن عزیز ارشاد کر رہا ہے. ایک وجہ یہ کہتے تھے کہ آباؤنا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں، ننگا طواف کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم بھی ننگا طواف کریں گے. دوسرا قد امرنا اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم برہنہ طواف کریں. آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اللہ تعالیٰ برائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا. اللہ رب العزت یوں نہیں کہے گا کہ آپ برہنہ طواف کرو، یہ اللہ کے اوپر سراسر تہمت ہے، بہتان ہے. دن دہاڑے جو ہے وہ مرد حضرات ننگے طواف کرتے تھے. اس میں کچھ خواتین، کچھ عورتیں جو شرم و حیا کا زیور رکھتی تھی، وہ رات کے اندھیری میں
کعبۃ اللہ کا برہنی طواف کیا کرتی تھی، کوئی کپڑا ان کے بدن پر نہیں ہوتا تھا۔ اس طریقے سے بے حیائی بھی ہوتی تھی اور ارتکاب بھی فحشاء اور منکرات کا ہوتا تھا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے لباس پر حملہ کرے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک تو بدن کا کپڑا ہے، ستر کا جو ہے وہ لباس ہے، اصل لباس انسان کے دل کا تقوی ہے اور وہ سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں ہم دو باتیں سمجھتے ہیں کہ لباس کس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بیان فرمایا ہے۔ ایک لباس وہ ہے جو ستر کے لیے، ستر کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ فرض ہے، اتنا لباس کا پہننا ہر انسان کے لیے فرض ہے۔ دوسرا لباس زینت کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، جیسے اللہ نے اگلی آیت میں بھی فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد کہ جب تم عبادت گاہوں پر جاؤ، جب اللہ کے لیے کوئی عبادت کرو تو زینت کرو اپنے کپڑوں کے ساتھ۔ تو یہ دوسرا لباس وہ زینت کا لباس ہوتا ہے، تیسرا لباس وہ تقوی کا لباس ہوتا ہے۔ ایک لباس وہ ہے جو ستر کا لباس ہے۔ اب ستر دیکھیں مرد کے لیے کیا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے۔ مرد کے لیے اس کے ناف سے لے کر کے گھٹنوں سے نیچے تک کا جو حصہ ہے وہ ستر، فرض ستر ہے، اس کا چھپانا بہرحال جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر وہ ستر نہ رہے تو نماز بھی نہیں ادا ہوگی۔ عورت کا جو ستر ہے، عورت نام ہے ستر کا ہی، عورت کے لفظی معنی جو ہیں وہ چھپانے کے ہیں۔ عورت سر سے لے کر کے پیروں تک مکمل وہ ستر ہے، مکمل پردہ ہے۔ ہاں، تین چیزوں کی گنجائش گھر کے مردوں کے سامنے، باہر کے مردوں کے سامنے نہیں، گھر کے مردوں کے سامنے، مثلا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ان کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ چہرہ عورت کھلا رکھ سکتی ہے، دونوں ہاتھ کلائی تک کھلے رکھ سکتے ہیں، دونوں پیر ٹخنوں تک کھلے رکھ سکتے ہیں۔ ایک عورت کا اتنا ستر اگر گھر کے مردوں کے سامنے کھلا ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ستر ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، کوئی ماں اپنے بچے کے سامنے نہیں کھول سکتی، کوئی بہن اپنے بھائی کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ ہاں، شوہر کے اور میاں بیوی کی بات الگ ہے، تو گھر میں رہتے ہوئے عورت کا اتنا ستر ہے۔ باہر کے جو مرد ہیں، غیر محرم حضرات ہیں، ان کے لیے عورت کا ستر چہرے کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پیر کا بھی ہے، ان چیزوں کو بھی ڈھانکنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ ہو گیا ستر کی بات، یہ فرض ستر ہے۔ اب انسان کپڑا کیسا پہنے، حدیث کی روح سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اور اکثر اس میں ہم لوگ کشمکش میں رہتے ہیں، وہ کپڑا یہودیوں کا ہے، یہ نصرانی کا ہے، یہ ہندو کا ہے، یہ مسلم کا ہے۔ آخر ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے کپڑا کیسا پہننا چاہیے؟ بہت کم روپے کا پہننا چاہیے، زیادہ پیسے کا بھی پہنا جا سکتا ہے، کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کسی والد کے بچے، کسی باپ کے بچے اگر وہ اچھی ودا قطع یعنی بال اچھے رکھیں، کپڑے اچھے پہنیں، خوبصورت دکھیں، اس باپ کو، بچوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ جس باپ کے بچے کپڑے پراگندہ ہیں، گندے ہیں، بال ٹیڑھے میڑے ہیں، کنگھے سر میں نہیں ہیں، اور اس طریقے سے باپ دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیسی میری اولاد ہے، ڈھنگ سے رہتی نہیں ہے۔ اگر بچوں کو دیکھتا ہے باپ اچھے رہتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے۔ ایسا ہی مسئلہ اللہ رب العزت کا بندوں کے ساتھ ہے کہ جب اس کے بندے اچھا پہنتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بندے اچھا پہنتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد انسان جو ہے وہ گندے کپڑے، پھٹیچر قسم کا خستہ حال اگر رہتا ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جماعت سے ملاقات کے لیے گئے، بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس میں ایک آدمی ایسا آیا جس کے بال ٹیڑھے میڑے تھے، کنگھی کی بھی نہیں تھی، گندے بال تھے۔ اللہ کے نبی نے اس مجمع میں پوچھا کیا اس آدمی کے پاس کنگھی نہیں ہے جو اپنے بالوں کو ٹھیک کر سکے؟ پورے مجمع میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، کیا اس کے پاس کنگھی نہیں ہے جو یہ اپنے بالوں کو درست کر سکے؟
دوسرا ایک آدمی تھا جو گندے کپڑے پہن کے اللہ کے نبی کے قریب آیا. حضور نے مجمع میں فرمایا کیا اس آدمی کے پاس صابن نہیں ہے جو اپنے یہ کپڑوں کو دھوتا اور صاف کپڑے پہنتا؟ معلوم یہ ہوا کہ صفائی، بلکہ صفائی ستھرائی تو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. الطہارۃ شطر الایمان، آدھا ایمان ہے پاکی اور صفائی، اسی کے اوپر ساری کی ساری عبادتیں منطبق ہوتی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے سطر کا چھپانا فرض ہے. نماز روزہ بعد میں، اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی کے لیے سب سے پہلا فرض اس کے سطر کا ڈھانپنا ہے، اس کے بعد بقیہ عبادتیں. اسی طریقے سے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے کچیلے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی پیسہ بہت ہے، مال ہے. کس قسم کا مال ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں، میرے پاس گائے ہیں، میرے پاس بکریاں ہیں اور ہر قسم کا مال اللہ نے دیا ہے. پھر تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو؟ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہنو، اچھا رہو، یہ اللہ پسند کرتا ہے. تیسری روایت مشکاہ شریف کی ابن عمر سے منقول ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میری خواہش ہے، میری چاہت ہے میں بہترین کپڑے پہنوں، عمدہ کپڑے پہنوں. اور پھر وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، صرف کپڑے عمدہ نہیں، میرے جوتے بھی نفیس ہوں، یعنی کہ پیسے قیمتی جو ہے وہ بہترین قسم کے میرے جوتے ہو. پھر کہا آگے اور اللہ کے نبی اتنا ہی نہیں، میں جو کوڑا استعمال کرتا ہوں، یعنی کہ جو کوڑا یوز کرتے ہیں نا، کوڑا اس زمانے میں کوڑا یوز کرتے تھے، جو کوڑا ہے وہ بھی میرا بہت اچھا ہو، یہ بھی میں چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم باتیں گنا رہے ہو پورا سنتے رہے. اللہ کے نبی ہر چیز کو گنایا، کپڑے گنایا، جوتے گنایا، کوڑا گنایا وغیرہ وغیرہ. سب سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا یہ جو لطیف قسم کی جو تم باتیں کر رہے ہو نا کہ باریک باریک میں یہ عمدہ رہنا چاہتا ہوں، یہ عمدگی کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہوں، اللہ یہی تو اپنے بندوں سے چاہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے جواب میں اللہ یہی تو اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کے بندے اچھے رہیں، دکھنے میں اچھے رہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب جا رہے تھے بالکل اس طریقے سے بیمار کی طرح، پیچھے سے کوڑا اٹھایا، کہا کہ کیا کچھ بیماری ہے تمہیں؟ کہا نہیں، اچھے سے چلو، اچھا رہو. اللہ یہی تعلیم ہمیں دے رہا ہے کہ اس کے بندے اچھے رہیں، اچھا پہنیں. مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا، مخلص سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو، گندے کپڑے پہنیں گے، پریس نہیں کریں گے اس کو، بغیر پریس کیا ہوا بالکل اس طریقے کا کپڑا، ٹوپی بالکل گندی گندی، یہاں سب پسینہ، اور سمجھتے ہیں بڑے بزرگ ہیں. نہیں، یہ گندگی ہے، یہ بزرگیت نہیں ہے. بزرگیت جو ہوتی ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے اس کا تعلق دل سے، کپڑوں سے کوئی بزرگیت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے دیا ہے تو اس کو استعمال کریں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم نئے کپڑے استعمال کرو، جب تم نیا کپڑا بناؤ تو پرانے کپڑے صدقہ کیا کرو، پرانے کپڑے لوگوں میں تقسیم کرو. اور فضیلت یہ سنائی جب تک وہ بندہ کپڑا پہنتا رہے گا تمہارے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اتنا ہی نہیں آخرت میں قیامت میں بھی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کریں گے. کپڑا دینے پر جب آدمی نئے کپڑے بنائے، پرانے کپڑے اپنے اعز و اقارب میں، غریبوں میں، مفلسوں میں کپڑا تقسیم کر دے تاکہ وہ اچھے کپڑے اور لوگ استعمال بھی کریں، اور انسان کو اچھا رہنا چاہیے. اور دیکھیں دنیا میں بھی جو ہماری قوم کو بہت زیادہ جو افسوس اور دقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو وضاقتہ رکھتے ہیں، کبھی جو ہے داڑھی رکھتے ہیں، بڑی اچھی سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے، مگر اس کی وضاقتہ ہے. آدمی کے بال کبھی اتنے جا رہے ہیں، کبھی کیسے، کوئی تو داڑھی رکھ رہا ہے پیٹ تک داڑھی آ رہی ہے، یعنی ایک عجیب مذاق ہے. کبھی پیٹ تک داڑھی رکھ رہا ہے کوئی آدمی، کوئی تو رکھ ہی نہیں رہا ہے، اور کوئی رکھ بھی رہا ہے تو اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا کہ بال ادھر ادھر ہیں. بال کوئی انسان رکھ رہا ہے، کوئی اتنے جو ہے بالکل کندھے تک اس کے بال لٹک رہے ہیں، بالکل کوئی چوٹی لگا کے جو ہے وہ رکھ رہا ہے. عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، ایک شبیہ انسان اپنے جسم کی بگاڑ رہا ہے. اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو مرد ہو کے عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مرد کے لباس کو مرد کی شبیہ اختیار کرتے ہیں. آج وہی ہو رہا، عورتیں بال کٹا رہے ہیں، مرد چوٹیاں رکھ رہے ہیں. اور دیکھو کتنے سارے ایسے عورتیں ہیں جو مردوں کے کپڑا استعمال کرتے ہیں، جینس پینٹ ہے، ٹی شرٹ ہے مردوں کے، مگر عورتیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کو مناسب نہیں سمجھا. اور پھر خصوصیت کے ساتھ خواتین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں
کیا تعلیم دی اللہ کے نبی نے، رب کاسیات عاریات فی الآخرہ، بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت کے دن وہ ننگی ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ دنیا میں کپڑا پہننے والی عورتیں قیامت میں اس دن ننگی رہے گی۔ کیوں؟ کپڑا تو پہنا ہے مگر کپڑے کی طرح ہی نہیں ہے، باریک لباس ہے، بالکل چست لباس، ٹائٹ لباس عورتیں پہنی ہوئی ہیں۔ تو پھر اتنا برا لفظ اللہ کے نبی نے استعمال، مائلات ممیلات، ایسی عورتیں جو خود مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، زنا کا گناہ ان کے نام اعمال کے اندر، ایسی عورتیں جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اور اللہ نے فرمایا ایسا ہی نہیں، اتنی سخت بات فرمائی، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے عورتوں اور ایسے مردوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، اور ان کے لیے سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا جہنم کا۔ حضرت غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، آپ کے پاس میں ململ کا کپڑا آیا، پتلا کپڑا جو بالکل ململ کا ہوتا ہے، آپ نے ان کو دیا کہ جاؤ آپ اپنے لیے کرتا بنا لو۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ وہ تھے، جب وہ چلے گھر گئے اور جا کر کے اپنی بیوی کو انہوں نے اس میں دوپٹہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کپڑے میں آپ نے کیا کیا؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ میں نے میری بیوی کے لیے دوپٹہ بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا پتلا ہے، اندر سے بھی اس میں کوئی کپڑا لگا دے۔ بیوی اپنے گھر کے اندر وہ کپڑا پہن رہی ہے، یعنی دوپٹہ پہن رہی ہے، وہ پتلا ململ کا ہے، اس میں ہڈیاں نظر آتی ہیں، حضور نے فرمایا اس میں اندر سے کپڑا لگاؤ تاکہ ان کی ہڈیوں کی ساخت نظر نہ آئے، جس کو ہم لوگ استر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ پھر فرمایا کہ بہت ساری عورتیں جو دنیا میں کپڑا پہن کے ننگی ہوگی، آج اس کی مثالیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، قیامت کا زمانہ ہے۔ کپڑا پہنتی ہے عورت، بعض مرتبہ جو ہے صرف آستین میں نیٹ لگاتی ہے، نیٹ کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، پورا اس کا جو ہے وہ بدن دکھتا ہے، یہ حرام ہے۔ ایسا نیٹ کا کپڑا پہن کے کوئی ماں اپنے بچے کے سامنے بھی نہیں جا سکتی۔ جوان ہمارے یہاں پہ شادیوں میں گھوم رہی ہیں عورتیں، پورا اس طریقے کا کپڑا، سینہ اتنا کھلا ہوا، اس پر بھی حدیث ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جس میں پیٹ اور پیٹ کی جو ہے وہ چمڑی جھلک جائے، جس کو ساڑیاں کہہ لیجئے، یا آج کل کے جو بہت سارے الگ الگ نام کے جو ٹاپس وغیرہ آئے ہیں، یہ پہننا ناجائز ہے عورتوں کے لیے۔ اسی طریقے سے جو حضور نے فرمایا کچھ عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں کپڑا پہن کے ننگی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا حدیث میں یہ کیسے کپڑا پہن کے ننگی، وہ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ آج دیکھیں جو لیگنز ہے وہ کیا ہے، یہ ننگا پن ہے۔ حتیٰ کہ بعض عورتیں تو ایسا کرتی ہیں جو کلر ہے بدن کا اسی کلر کی لیگنز پہنتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ پہنی ہے نہیں پہنی ہے۔ اور مرد حضرات خاموش ہیں اپنے گھروں کے اندر، پوری عورتیں لیگنز پہن رہی ہیں۔ لیگنز اگر پہن رہی ہیں اپنے بیڈ روم کی حد تک تو ٹھیک ہے، اپنے شوہر کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر اپنے ایک کوئی نوجوان بہن اپنے بھائی کے سامنے لیگنز نہیں پہن، حرام ہے اس کے لیے اس طریقے کا کپڑا پہننا۔ جب ایک بہن کا بھائی کے سامنے، ایک ماں کا اپنی اولاد کے سامنے، ایک جوان بیٹی کا اپنی باپ کے سامنے اس طریقے سے پہننا حرام ہے، تو آزو بازو اور لوگوں کے سامنے وہ کیسے لیگنز پہنا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی خواتین کو اس باتوں سے روکیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو اس طریقے کا کپڑا استعمال کرتی ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ چادر جو ہو سر کی وہ بڑی ہو، جس کو دوپٹہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں عورت برقع پہنتی ہے مگر ننگی ہے، چست کپڑا ہے، بدن بالکل ڈھل رہا ہے، حتیٰ کہ کبھی ڈھیلا کپڑا، ڈھیلا برقع بھی ملتا ہے دکان پہ، جا کے ٹیلر کے پاس سلوا کے اسے ٹائٹ کرتی ہے تاکہ فگر جو ہے وہ آؤٹ ہو، فگر جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے۔ تو یہ ننگا پن ہے، یہی تو زناکاری ہے۔ شیطان نے کام کروا رہا ہے، اللہ امت کو سمجھا رہے ہیں، بنی آدم کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو یہ شیطان آپ کا دشمن ہے، سب سے پہلے آپ کے حیا کو اتار دے گا، آپ کے لباس کو اتار دے گا، آپ کو ننگا بنا دے گا۔ اب برقع پہنی ہے کوئی خاتون، مگر وہ برقع پہننا اور نہ پہننا کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چادر ہے سر کی وہ بڑی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں برقع اتنا چھوٹا ہے، جان بوجھ کے کوئی مرد آتا ہے تو سامنے سے اس طریقے سے کھینچ رہے ہیں، وہ کہاں کھینچنے سے کپڑا لمبا تھوڑی نہ ہوگا، جتنا ہے اتنا ہی، پہننے کے وقت میں نہیں سوچا اور بعد میں جو ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ہمارے گھر کی مستورات ہی تو ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم کو سمجھانا ضروری ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وہ زمانہ ہوگا عورتوں کا جن کے سر کے بال بختی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ اونٹ دیکھا ہے نا، اونٹ کے اوپر جو کوہان آتی ہے نا، اس طریقے سے کوہان،
وہ چونڈا یہاں پہ بناتی ہیں. آج کل دیکھو برقعے کے اندر عورتیں کے لڑکیاں چونڈا یہاں پہ رکھ کر کے جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسی عورتوں سے بات نہیں کرے گا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کی ذیل میں کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. اتنا ہی نہیں، ان کو دور دور تک بھی جنت کی خوشبو سنائی نہیں دے گی. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے. جنت کی خوشبو ہمارے عطر کی بوتل کی طرح نہیں ہے کہ 1 فٹ کے بعد میں آنا بند ہو جائے. جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہے، مگر ایسی عورتوں کو خوشبو نہیں آئے گی جو بختی اونٹ کی طرح اپنے جو ہے وہ چونڈے کو جو ہے وہ بناتی ہیں، بالوں کو بناتی ہیں اور کپڑا پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں. تو یہ اس کا احتیاط اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ شیطان آپ کی حیا کو نکالے گا. دوسرا، کپڑا ہی نکال دے گا شیطان، جس کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ کپڑا اتارے گا شیطان. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے کپڑے کو کچھ شیطان نے اتارا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں ننگا کرے گا. آج دنیا میں کیا ہے، 3/4 ہاف لڑکیاں دیکھیے کیا پہن رہے ہیں، لڑکے بھی کیا ننگے گھوم رہے ہیں اور اس کو جو سمجھ رہے ہیں فیشن ہے، اسٹائل ہے. یہ شیطان انہیں جو ہے وہ ننگا کر رہا ہے. جیسے کہ پرانے زمانے کی جاہلیت کے لوگ کعبے کا طواف ننگا کرتے تھے اور ان کو پوچھے جائے کیوں، تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کے اللہ کے پاس جانے اچھا نہیں لگتا، اس لیے جو ہے ہم ننگے آتے ہیں. اصل میں ہونا تو یہ تھا کپڑا اتار کے نہیں، چمڑی اتار کے آنا چاہیے تھا. اس لیے کہ بدن کی چمڑی جو ہے وہ گناہ کرتی ہے، کپڑا گناہ نہیں کرتا ہے. ان کی عقل یہ کہتی تھی کہ ہم اللہ کے بعد ایسا نہیں جانا چاہتے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے، کپڑے اتار دیے. ارے جس بدن نے گناہ کیے وہ بدن کو نکال دیتے، اس چمڑی کو ادھیڑ دیتے تو سمجھ میں آنے والی بات. تو یہ لباس کا طریقہ. اب مرد حضرات کے لیے کیا ہے لباس کا طریقہ، کہ ایسا کپڑا چست وہ بھی نہ پہنے کہ ان کے جو سطر کا حصہ ہے وہ ظاہر ہو جائے. بہت سارے حضرات آج جنس کا ٹریڈ چل رہا ہے، اتنی ٹائٹ ہوتی ہے، کمر ران سب کچھ اس میں سے دکھ رہا ہے. یہ حرام ہے، اس کا پہننا درست نہیں ہے. کپڑا ڈھیلا، پینٹ پہننا ہے ناجائز تو نہیں ہے، پینٹ پہنے مگر کہ ڈھیلی ہونی چاہیے. بدن کی ساخت جو سطر ہے مرد کا، جو ران ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے. کتنے موٹے پتلے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں. بعض بیچارے نوجوان حضرات تو ایسے پہنے سجدے میں جاتے تو آدھی کمر بھی کھل جاتی ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی ہے، نماز فاسد ہے، اس لیے کہ سطر کا حصہ ان کو کھل رہا ہے نماز. یہ پہن کے مسجد نہ آئے. نہیں، نماز کے لیے اچھا کپڑا رکھے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینت اختیار کرو. ایک کپڑا وہ ہے جو سطر کا ہے، دوسرا کپڑا وہ ہے جو زینت کے لیے انسان پہنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ نماز کے لیے علیحدہ کپڑا رکھتے تھے. جمعہ کے لیے اللہ کے نبی نے علیحدہ کپڑا رکھا تھا. جب آپ نماز جمعہ کے لیے آتے تو اس کو زیب تن کرتے. عقل مندی یہ نہیں ہے میرے دوستو کہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنو، گندے کپڑے پہنو. یہ نہیں. ہاں کسی کے پاس نہیں ہے، پیون لگا رہے بات الگ، مگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم گندے رہیں گے تو اللہ کے پاس مقبول ہے. نہیں، پاک و صاف رہیں. زینت کے کپڑے پہنے، اس میں فضول خرچی بھی نہ ہو، اور کپڑا انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے اس کو استعمال کرے. اب اس کے ساتھ میں کپڑے کے ساتھ جو انسان اور چیزیں استعمال کرتا ہے، جوتے ہیں، واچ ہے، جو کچھ بھی وہ اپنی ضرورت کے وہ اچھے سے اچھے استعمال کر سکتا ہے. اس میں ریاکاری بھی نہ ہو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کی نعمت کا شکر بھی ادا ہو. ایک مرد کے لیے جو کنڈیشن اللہ کے نبی نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اس کا پاجامہ نہ ہو. اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے. پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ کپڑا نیچے تک لٹکا کے، جیسے بادشاہوں وغیرہ کا آپ نے دیکھا ہوگا، پیچھے تک اتنا لمبا، بلکہ لوگ پکڑ کے چلتے تھے ان کے کپڑے کو، جھاڑو دیتا ہوا آتا تھا. اور کچھ لوگ ہوتے تھے پرانے زمانے میں اس طریقے کے، ان کا کپڑا اتنا نیچے لٹکا ہوا، جیسے آج کے لوگ پینٹ پہنتے ہیں، وہ جھاڑو نیچے کا حصہ ہمیشہ گندگی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، بعد میں اس کو فولڈ کرتے ہیں نماز کے ٹائم. نہیں، ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ پاجامہ یا پینٹ پہننا حرام ہے. اللہ کے نبی نے صاف منع کیے. ایک مرتبہ ایک صاحب جا رہے تھے، پیچھے سے آواز دی کسی نے، ارے آپ کا تہبند اٹھا لیجئے تہبند. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا سا پاجامہ جو ہم نے پہنا ہے اس کو اٹھانا. کہاں کیا تم میری اقتدا نہیں کرتے ہو، میری پیروی نہیں کرتے ہو، مجھے دیکھو میں نے کیا پہنا ہے. جب اس صحابی نے دیکھا اللہ کے نبی کو تو نصف پنڈلی تک آپ کا تہبند بنا ہوا تھا. پھر انہوں نے اٹھایا اس اپنے تہبند کو. تو ٹخنوں تک پہن سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے یہ حرام ہے، اس سے اوپر رہنا چاہیے. تو اپنے کپڑوں کی وضاحت
بالوں کی وضاقتہ اسلامی مزاج کے اعتبار سے رکھے، ورنہ پھر جو جس طریقے کا کپڑا پہن رہا ہے بڑا عجیب معاملہ ہے، حدیث کے خلاف ہماری زندگی نہ گزرے۔ اب کپڑے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پینٹ شرٹ یہ کوئی ہندوؤں ہی کا کپڑا ایسا کہیں ثابت نہیں ہے، ہندو ہی کا کپڑا ہے نہیں، ایک کامن ہے۔ آج کے زمانے میں اسکول کا یونیفارم وہی ہوتا ہے، ہاں بہت جگہ کا یونیفارم اسی طریقے سے ہے، لوگ عام قسم کے پہنتے، تو پینٹ شرٹ اگر کوئی انسان پہنے تو وہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس میں نماز بھی ادا ہو جائے گی، مگر یہ کہ جو کپڑا پہنے وہ ڈھیلا ڈالا ہو، پینٹ جو پہنے وہ ڈھیلا ہو۔ بلکہ بسا اوقات بعض جگہوں پر جہاں اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے، ہندو حضرات ہیں سمجھ لیجئے، اور وہاں انسان جو بالکل اس طریقے کا لمبا چوڑا جبہ وغیرہ پہن کے جا رہا ہے، لوگ اس پہ کراہیت محسوس کر رہے ہیں۔ نہیں، وہاں ایسے وقت میں ایسے کپڑے کا استعمال انسان اگر کر رہا ہے تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہو، گیٹ ٹوگیدر ہو، آمنا سامنا ہو، اور وہاں وہ بات کرے، اس کے علماء نے اجازت دی ہے۔ بلکہ جامع ازہر مصر کا جو ادارہ ہے، وہاں کا یونیفارم انہوں نے جو ہے وہ بلیزر کو رکھا ہے، سوٹ کو رکھا ہے، وہاں پہ سوٹ پر جو ہے وہ بچے عالمیت کورس کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوٹ پہنیے، مگر یہ کہ حرام بھی تو مت بولیے۔ جو لوگ پہن رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا ہے، لباس پر اور ٹوپیوں پر کفر کے فتوے جھاڑنے شروع کیے۔ اس بات پہ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی صاحب تھوڑا سا پینٹ پہن لے، کوئی مولانا اگر پینٹ پہن لے تو اتنے فتوے عوام دینا شروع، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ تو بالکل آؤٹ ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ ایسا ہو رہا ہے، کوئی ٹی شرٹ پہن لے اس کے اوپر جو ہے وہ فتوے آتے ہیں کہ ٹی شرٹ حرام ہے، کپڑا ہے آج کے زمانے کے حساب سے۔ بلکہ میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے ہر جگہ کے کپڑے الگ الگ رکھے، نماز کے لیے کپڑا بہتر رکھے، اسی طریقے پر جہاں انسان واکنگ کے لیے، جاگنگ کے لیے جاتا ہے، جاگنگ کے کپڑے جو علیحدہ رکھے، وہاں پہ سوٹ آ رہا ہے، ٹریک سوٹ ہے، وہ پہن کر کے جو کرکٹ اگر کھیل رہا ہے انسان، فٹ بال کھیلتا ہے، اور وہاں کے لیے کپڑے، اب کوئی صاحب نہیں بولے جبہ پہن کے آپ کو فٹ بال کھیلنا پڑے گا، یہ کیا زبردستی ہے بھائی؟ اگر کوئی صاحب ٹریک سوٹ پہنے اب فتوا آ جائے گا کہ دیکھو انہوں نے ٹریک سوٹ، اپنے ذہنوں کو لوگوں نے اتنا چھوٹا کیا ہے، بولنے والوں نے بھی اتنا چھوٹا کر کے بتا دیا ہے۔ نہیں، اس عد رکھیے ذہن میں، کپڑے سے کسی انسان کی جو ہے وہ تقویٰ کی بات نہیں ہوگی، تقویٰ دلوں کا ہوتا ہے۔ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں اس چیز کو استعمال کرے۔ ستر واجب، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ پہلا ہے ستر واجب فرض، جو مرد کا گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا ہے، اس کا چھپانا اور بھی ڈھیلا ڈھالا پہننا یہ ضروری ہے۔ زینت کا جو لباس ہے، آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیے، کلر والا جو پہننا ہے وہ پہنیے۔ سفید کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، سفید کپڑا زیادہ استعمال کریں، مگر کوئی کلر پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیمتی یمنی چادر جو ہے آپ ڈالا کرتے تھے۔ چادر کہاں ڈالتا ہے انسان؟ کپڑے کے اوپر چادر۔ اس زمانے کے اندر جیسے آج بھی دیکھو مکھیا لوگ جو ہوتے ہیں، ٹھاکر لوگ جو ہوتے ہیں علاقوں کے اندر، کپڑے کے اوپر وہ الگ سے ایک چادر ڈالتے ہیں، یہ ان کی ایک زینت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمنی چادر اپنے بدن کے اوپر زیب تن کی، کتنی روایتیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک ملک کے بادشاہ کافر وہ آئے، اللہ کے نبی نے قریب بلایا، ممبر سے نیچے اترے، اپنے بدن کی چادر اتار کے نیچے بچھائی اور کہا ان کو یہاں بٹھاؤ، بٹھایا اور پھر اوپر چڑھے اور خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، جس کیٹیگری کا انسان ہے اس کو اس لیول پہ اتارو۔ آپ نے اپنے بدن کی چادر دی، اب وہ چادر ایسا ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا نبی سید الانبیاء نے اپنے بدن کی چادر دی، وہ بیچارہ چادر سے کیا اڑتا، اسلام سینے کے اندر لے کر کے اڑ گیا، کلمہ مبارک پڑھ لیا اڑتے اڑتے۔ تو یہ معلوم کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں پر، جمعہ کے جو کپڑے تھے اس پر بھی آپ شال جو اس زمانے میں ہوتی تھی پہنتے تھے۔ تو زینت کا کپڑا، اب آج کے زمانے میں اگر آپ کپڑے پہن رہے ہیں، اوپر صدری پہن رہے ہیں، یہ زینت ہے۔ آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے شیروانی پہن رہے ہیں، یہ زینت ہے۔ آپ ٹوپی قیمتی استعمال کر رہے ہیں، یہ زینت ہے۔ اب یہاں ٹوپی کی پر بات آ گئی، یہاں پر بھی ایک مسئلہ الگ ہے، ٹوپی بھی الگ الگ مکتبی فکر کی بن گئی، لال ٹوپی ان کی، وائٹ ان کی، گول ان کی، لمبی ان کی، کیا مذاق بنا کے ہم نے شریعت کا رکھ دیا۔ ٹوپی پہننا ادب ہے، ٹوپی پہننا ادب ہے، مگر ہم نے اس کو اتنا بڑا فرض کا درجہ دے دیا ہے، اگر کسی کی نماز میں ٹوپی گرتی ہے بازو والا اٹھا کے ڈالتا ہے اس سے۔ سطر واجب جو ہے، فرض سطر، اگر کسی انسان کے پاس کپڑا نہیں ہے، سطر اس کا ڈھکا ہوا ہے اور اس پر نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔
آدمی چھوٹے کپڑے پہنا ہے مرد اور نماز پڑھے اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے، مگر مناسب نہیں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو بہتر کپڑے پہنے، مگر کسی وقت میں ٹوپی نہیں ہے اور نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹوپی کا پہننا شریعت میں کیا ہے؟ ادب ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ جو ادب ہے ان کو فرض کا درجہ دیا اور جو فرائض ہیں ان کو تو چھوڑ دیا، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم لوگ اپنے ذہن کو خراب کرنے کے بجائے اس کو ہمارے ذہن کو تھوڑا سا کھلا رکھے، کوئی یہ پہن رہا ہے ٹھیک ہے، جب اس کو سمجھ آئے گی کل کو وہ جبہ پہن لے گا۔ آج ہی جیسے وہ مسجد میں آیا جبہ ہی پہن کے آنا ہے، بیچارہ بولے گا مسجد میں آنے کے لیے جبہ پہننا ہے، السلام علیکم، میں آتا ہی نہیں۔ آئیے اصل جو فرائض ہیں اللہ کی طرف سے ان فرائض کو استعمال کریں۔ پھر اللہ نے تیسرا فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر، یہ تو 2 کپڑے جو آپ پہنتے ہو لباس، اصل لباس تقوی کا نام ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا لباس بدن کا اندر کا لباس تقوی ہے۔ روزہ رکھو کیوں؟ تقوی آ جائے۔ کسی بھی کام کو اللہ رب العزت کرنے کے لیے کہتے ہیں مقصد اس کے پیچھے تقوی ہوتا ہے، تو اللہ یہ کیوں کریں؟ آپ اسی کے پیچھے مت پڑو کون کیا پہنا ہے، کدھر پہنا ہے، کتنا پہنا ہے، بلکہ اپنے اندر جھانکو کہ مجھ میں تقوی کتنا ہے۔ لباسی کی طرف نہیں، اپنی زندگی کی تقوی کی طرف بھی دیکھو۔ اور جو حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی گھر کی عورتوں کے لیے، وہاں جا کر کے ان کو ان باتوں کو سمجھانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نبی کی اس لعنت میں ان کا شمار ہو اور قیامت کے اندر وہ ننگی ہو اور جنت کی خوشبوؤں سے محروم ہو۔ تو یہ لباس کے اوپر چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت ہم سب کے ذہن کو وسعت ذہنی میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔